السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا مکرم رانچی، خطیب مسجد حرا بریاتو۔ آج میں بہت اہم مسائل بتانے جا رہا ہوں۔ ایک مسئلہ نہیں ہے بلکہ دو تین مسائل ہیں جو بہت ضروری مسائل ہے، اور خاص طور سے خواتین حضرات کے لیے، یعنی ہماری مائیں اور بہنوں کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ بہت سی عورتوں نے ہم سے پوچھا ہے کہ باریک لباس پہننے سے نماز ہوتی ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ عورتوں کے متعلق یہ بہت اہم امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اور ویڈیو پوری دیکھیں تب بات سمجھ میں آئے گی، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ عورتوں کا جو سطر ہے وہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ سر کے بالوں سے لے کر یہ ٹخنوں تک عورتوں کا پورا سطر ہے۔ ٹخنا کہتے ہیں یہ جو پیر نیچے میں جو ہڈی نکلی ہوئی ہے، اس میں بھی تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے انسان۔ ایک گھٹنا ہوتا ہے یہ، اور ایک ٹخنا نیچے ہوتا ہے پیر کے پاس جو ہڈی نکلی ہوئی رہتی ہے، تو وہ بھی عورتوں کا سطر میں ہے، یعنی اس کو بھی چھپانا ہے۔ اب بہت سی عورتیں ایسی ہے کہ اتنا باریک لباس پہنتی ہے کہ اندرونی حصہ نظر آتا ہے، تو یاد رکھیے گا نماز نہیں ہوگی۔ اگر اتنا باریک لباس کپڑا پہنا کے اندر کا جسم نظر آ جائے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اتنا باریک دوپٹہ ہو کہ اندر کا بال بالکل صاف نظر آ رہا ہے، تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ بلکہ صرف چہرہ کھلا ہوا رہنا چاہیے، وہ بھی کہاں سے؟ یہ سامنے کا حصہ۔ بال چھپا ہوا رہنا چاہیے، سطر میں ہے۔ اسی طریقے سے پورے جسم میں جو ہے چھپا ہوا رہنا چاہیے، اور ایسی چادر اوڑھے یا اس طرح کپڑا ہونا چاہیے جو آپ کا جسم بالکل چھپا دے، کہیں سے بھی بالکل نظر نہ آئے۔ تو یہ آپ مائیں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اس کا خاص خیال رکھ کر ہی نماز پڑھے، بالکل کہیں سے بھی نظر نہیں آنی چاہیے۔ دوسری بات کہ بہت سی ہماری بہنیں جو ہے وہ آدھی کلائیوں پر نماز پڑھتی ہے، یعنی کپڑا ایسا ہوتا ہے کہ یا تو کوہنیوں تک یا آدھی، تو اس طریقے سے بھی نماز نہیں ہوگی، بلکہ پوری یہاں تک ہونا چاہیے۔ اور بعض فقہا کے نزدیک تو یہ ہاتھ بھی جو ہے وہ ڈھکا ہوا رہنا چاہیے، چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں تک، یعنی اس کو گٹوں تک کہہ دیجئے، یہ یہاں تک چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ دوسرا جو اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورتیں ناپاکی کے حالت میں ہو، جیسے کہ حیض کے حالت میں یا اسی طریقے سے نفاس کی حالت میں، تو ناپاکی کے حالت میں ہوتی ہے، یا مرد حضرات بھی ہو، تو کیا وہ اذکار یعنی ذکر و اذکار کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کلمہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو دیکھیے دلیل کے ساتھ میں بتا رہا ہوں۔ فتویٰ در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 292 میں بھی ہے، فتویٰ شامی جلد نمبر 1 424 میں بھی ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جیسے کہ تسبیح سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دعا ہے، دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، قرآن نہیں پڑھنے کا، دعا پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کلمہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ سب جو ذکر و اذکار ہے، تسبیحات وغیرہ ہے، تو جو حیض اور نفاس کی حالت میں ہے یا ناپاکی کی حالت میں ہے، تو ان اذکار کو، ان دعاؤں کو، ان تسبیحات کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مرد حضرات جو نماز پڑھتے ہیں آج کل، اور ایسے لباس پہنتے ہیں آج کل، ماڈلنگ زمانہ، کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو اندر کا جو ہے
وہ نظر آ جاتا ہے۔ تو دیکھیے 3 مرتبہ تسبیح کہنے کے بقدر اگر اس کا سطر کھلا ہوا رہا پیچھے کا اور صاف نظر آ رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ 3 مرتبہ تسبیح سبحان اللہ کہنے کے بقدر اگر اس کا سطر کھلا ہوا رہا اور اندر کا حصہ نظر آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ مرد حضرات یاد رکھیے، ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنوں تک یہ سطر ہے، نماز کی حالت میں بھی ہو یا نماز کے باہر میں بھی ہو۔ تو نماز کی حالت میں بھی میں بہت سے مرد حضرات کو دیکھتا ہوں کہ اس طریقے سے وہ پینٹ پہنتے ہیں کہ اندر جب سجدہ میں جاتے ہیں تو نظر آتا ہے۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ بتا رہا ہوں میں، اگر اندر کا حصہ نظر آ جائے اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر وہ کھلا ہوا رہا تو نماز نہیں ہوگی۔ ہمیں امید ہے کہ یہ مسئلہ انشاءاللہ آپ سب کو پسند بھی آئے گا۔ بہت اہم مسئلہ بھی بتایا ہوں، زیادہ سے زیادہ ہماری ماؤں بہنوں تک پہنچائیے، مرد حضرات کو بتائیے کہ اس طریقے سے پینٹ پہن کر کیا اندر کا حصہ نظر نہ آئے، نہ بالکل نماز نہ پڑھے، اور ویڈیو پوری دیکھا کرے، دعاؤں میں یاد رکھیے، تاکہ اسی طریقے سے آپ سب کو میں اہم مسئلہ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اہم نصیحتیں کرتا رہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔